بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ کمزور لیٹ جاتے ہیں، وہ اپنے ضمیر بدلتے ہیں۔ ضمیر بدلنے والے بھی اسی ایمان میں موجود ہیں اور ضمیر نہ بدلنے والے بھی اسی ایمان میں موجود ہیں۔ ایک جیسے کام کر رہے ہو یار، خراب کر رہے ہو ایک دوسرے کو، تذلیل کرتے ہو ایک دوسرے کی، منہ کالے کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نیب لا میں تبدیلی نہیں کی، نالائکی کی، کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، آپ نے معاہدہ کیا ہے میں سیاست چھوڑ دوں گا، ریزائن دے کے جاؤں گا یہاں سے۔ آپ تو میرا استعفا مانگا کرتے تھے۔ یہ جو آپ لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا اختیار دے رہے ہیں، اس کے اثرات آپ کو پتہ کیا ہیں؟ آپ اپنے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں، باقی کے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں، تو لیے جائیں، بچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ نہیں بچے، ہم نہیں بچے، وہ ایم کے ایم والے بھی نہیں بچے، آپ کیسے بچیں گے؟ ملک چلانے کے لیے سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیں، آپ دباؤ ڈال کے لوگوں کی ضمانتیں منسوخ کروائیں اور ڈٹائی کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ گئے کہ جمہوریت کو پہلے ایکسٹینڈ ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو پیش کیا جانا چاہیے، پیش کیا جا چکا ہے انڈی، پھر مساق معیشت پر بھی بات ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غیر جمہوری رویے بھی اپنائیں، آپ آمرانہ اقدامات بھی کریں، انتقامی کارروائیوں میں بھی ملوث ہوں اور ڈٹائی کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ یہ سارا کچھ ہم کروا رہے ہیں، حالانکہ جو کچھ آپ کے پلے ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے، جو ہمارے پلے تھا وہ بھی ہمیں پتا ہے۔ کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا، مگر جناب اسپیکر میثاق کرنے کے لیے، معاہدے کرنے کے لیے، ملک چلانے کے لیے سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیں، آپ دباؤ ڈال کے لوگوں کی ضمانتیں منسوخ کروائیں، آپ پہلے دھمکی دیں کہ ضمانتیں نہیں ہوں گی، اس کے بعد ان پر عمل درآمد ہو۔ یہ جو ہو رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آفت سے محفوظ رکھے، بچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ نہیں بچے، ہم نہیں بچے، وہ ایم کے ایم والے بھی نہیں بچے، آپ کیسے بچیں گے؟ تو ٹائم نہیں، انشاءاللہ نہیں کہنا، ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ ایک آدھ رات جیل خانے میں ایسی آئی جب میرے بھائی کو ہارٹ کا پرابلم ہوا کہ میرا دل کیا کہ میں بد دعا دوں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں ڈر گیا بد دعا دینے سے، میں نے بد دعا دی نہیں ہے۔ کیا چوری کی ہے ہم نے؟ کون سا ڈاکہ مارا ہے؟ شہزاد بیٹھ جاؤ بیٹا، کون سا ڈاکہ مارا ہے کہ جنرل الیکٹرک کے جو لوکوموٹیو ہیں وہ مہنگے آئے ہیں، میرا ایک بھائی بھی فالو کرتا تھا بغیر سمجھے، کدھر گیا جی وہ؟ میں نیب کی کسٹڈی میں ہوں نا 7 مہینے سے، کیوں نہیں مجھ پر وہ الزام آئی جو ہے وہ اس کی وہ مجھے چارج شیٹ کیا گیا؟ یار ہر بندہ چور تو نہیں ہوتا، ہمیں پتا رگڑا کس بات کا لگ رہا ہے، رگڑا تقریروں کا ہے، مجھے پتا ہے میں تقریریں کرتا رہا ہوں، رگڑا لگنا چاہیے تھا، جماعت ہم یہی کام کرتے ہیں، مجھے اعتراض بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں، باقیوں کے گناہ بھی اپنے سر لیے جاتے ہیں، تو لیے جائیں، یہ حساب آپ نہیں دینا ہے اور تو کسی نے دینا نہیں۔ خواہدار طبقے کی چیخیں نکلوا دی، اور یہ جو آپ چھاپوں کا اختیار دے رہے ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے افسروں کو، یہ ایک کرپشن کا سیلاب نیا نہیں آئے گا؟ کیا کرپشن صرف سیاستدانوں تک محدود ہے؟ سول سرونٹس میں کوئی کرپشن نہیں ہے، پولیس، ایف بی آر، کسٹمز، انکم ٹیکس سب دودھ کے دھلے ہیں، کوئی کسی سے دہاڑی نہیں لگاتا۔ یہ جو آپ لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا اختیار دے رہے ہیں، اس کے اثرات آپ کو پتہ کیا ہیں؟ پوری قوم بھگتے گی، لوگوں کے گھروں میں گھس کے چھاپے ماریں گے یہ لوگ تو اور اسی طرح 12 لاکھ سالانہ ٹیکس کی چھوٹ کو 4 لاکھ پر لانا ظالمانہ اقدام ہے۔ ٹیکس سلیب کو آپ 35% تک لے گئے ہیں، ٹیکس کلیکشن بڑھ ہی نہیں سکتی اس سے۔ جو حکومت 4,000 ارب کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکی، 5,500 ارب کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ پورا کیسے کریں گے؟ اور جب پیسے نہیں ہوں گے تو صوبوں کو کہاں سے دیں گے؟ 10 نئی ٹرین چلائیں، 7 اس میں سے خسارے میں ہیں۔ جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ سے فگر مانگتے ہیں تو آپ ہمیں غلط فگر دیتے ہیں، میں نے فگر پکڑ لیا اور کیا 20 کروڑ کا خسارہ ہو چکا ہے، کوئی ایڈیشنل ریٹ باقی نہیں بچا، چلتی ٹرینوں کی بوگیاں اتاری ہیں، تباہی مچا دی ہے۔ ML1 پر آپ بتائیں، جناب وزیر اعظم گئے تھے، پورے پاکستان کو کا معاہدہ کر کے آئے ہیں، آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، آپ نے معاہدہ کیا ہے میں سیاست چھوڑ دوں گا، ریزائن دے کے جاؤں گا یہاں سے، آپ نے نہیں کیا، آپ ایک MOU کر کے آئے ہیں، میں نے وہ MOU پڑھا ہے، میننگ لیس MOU ہے، یار جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تھوڑی سیاسی بات کروں گا اور بات کو ختم کروں گا۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، نیب کا بلیک لا پاکستان کی اکانومی کو کھوکھلا کر رہا ہے، وہاں صرف سیاستدان نہیں ہیں، ہم تو 2 ڈھائی 3 ہیں، سینکڑوں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہماری جانوں کو بھی رو رہے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نیب لا میں تبدیلی نہیں کی، نالائکی کی، کرنی چاہیے تھی۔ وہ نالائکی آپ بدرجہ ختم کر رہے ہیں، جس پہ شک آتا ہے بغیر ثبوت کے پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے بچے ہیں، لوگ فیملیز والے ہیں، منہ کالے کر دیے جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج خوف کا عالم یہ ہے، آپ اپنی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہمیں رگڑا لگانے کے شوق میں سول سرونٹس ڈر گئے ہیں، کوئی فائل سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، نیٹ لاس پاکستان کا ہو رہا ہے۔ کل جب آپ اپنی کارکردگی لے کے جائیں گے لوگوں میں، کارکردگی کیسے دکھائیں گے کہ جب افسران سائن نہیں کریں گے اور پروجیکٹ آگے نہیں بڑھیں گے؟ جناب وزیر اعظم آفس میں ایک احتساب سیل قائم، ویسا ہی سیل جو مسلم لیگ نون نے بھی اپنے دور میں قائم کر کے غلط کام کیا تھا، دیٹ واز اے رانگ اسٹیپ۔ میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ ایک جیسے کام کر رہے ہو یار، خراب کر رہے ہو ایک دوسرے کو، تذلیل کرتے ہو ایک دوسرے کی، امبیرس کرتے ہو ایک دوسرے کو۔ کتنے دن یہ جماعتیں اقتدار میں رہی، ادھر سے ادھر آ گئی، ہم بھی ادھر سے ادھر آ گئے، آپ نے نہیں آنا، اتنا اونچا بولنا، چور 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 کہنا، کتنے دن یہ سودا بکے گا؟ کتنے دن اس راگ کا آپ الاپ کریں گے؟ آپ کا کام کارکردگی پہ ختم ہوگا،
आप करते एहतसाब, अगर आप एक इम्पार्शल गवर्नमेंट होते, जिस हुकूमत का सरबराह कहे मैं नहीं छोड़ूंगा और वो बाजू टांग ले, जिसके मुद्रा के हम गिरफ्तारियां करवाते हैं, वो क्रेडिबिलिटी लूज कर देती है। आप अदालत भी बनना चाहते हैं, आप मुद्दई भी बनना चाहते हैं, आज नैब को गस्टापो बना दिया गया है। और अगर कोई ये समझता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा शोर मचा के मुखालफत और मुजामत खत्म होगी, ये उसकी गलत फहमी। 22 करोड़ का मुल्क जिसमें बार बार इलेक्शन हुआ है, जिसकी 71 साल जद्दोजहद की जमहूरी जद्दोजहद की तारीख है, डंडे से, धमकियों से, गिरफ्तारियों से, जबर से, इंतकाम से नहीं चलाया जा सकता। ये रिवर्स गियर लग गया मुल्क को। मुल्क तो सबका है, हम सब लूजर होंगे, आप हमारे साथ ही लूजर होंगे। इसलिए इससे बचें। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा? पीपल्स पार्टी को हम जोर लगा के दफन नहीं कर सके। ये बैठे हमारे दोस्त, पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती थी ज़िया-उल-हक के दौर में, और जब बीबी आई और कोई नजर नहीं आता था, सिर्फ पीपल्स पार्टी। जी नाजरीन, तो अभी आप ये वीडियो देख, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।